السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، شرک کے عواقب، شرک کے اسباب، شرک کے وسائل پر گفتگو آپ تمام کے سامنے پیش کی گئیں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں شرک کے مذمت کی دلائل کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے شرک سے ڈرایا ہے۔ ایسے ہی بنی آدم کے درمیان سب سے پہلے شرک آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھی، اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اور شرک اکبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خالد مخلد فی النار، کہ جو بڑے بڑے شرک کرتا ہے، بڑے بڑے شرکی اعمال کرتا ہے، تو وہ شخص بروز قیامت جہنم میں جائے گا۔ اس کے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، اور اس کے سابقہ نیک اعمال اس کو فائدہ نہ دیں گے۔ لیکن اگر وہی مشرک توبہ نصوح کر کے، ایسی حالت میں توبہ کر کے اس دنیا سے مر رہا ہے کہ اس کا دل دماغ کام کرے اور وہ سمجھے کہ واقعی میں نے جرم کیا تھا، اور پھر اگر اسے وہ موقع مل جائے تو وہ دوبارہ اسے جرائم نہ کرے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ شرک اکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک فی الدعا ہے، شرک فی النیہ والارادہ ہے، شرک الطاعہ ہے، اور ایسے ہی شرک المحبہ ہے۔ آج کے درس کے اندر آپ تمام کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ شرک اصغر کی قسمیں کیا ہیں۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ ہر وہ عمل جس کو بندہ رضائے الہی کے لیے کرتا ہے اور اس کے کرنے کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے، تو وہ موحد ہے۔ ایسے ہی جن امور سے شریعت نے روکا ہے، اللہ کی الوہیت کے تعلق سے، اس کی ربوبیت کے تعلق سے، اس کے اسماء و صفات کے میں اعتقاد کے تعلق سے، اگر وہ بندہ غیر اللہ کے لیے بھی وہ انجام دیتا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، یا اللہ سے محبت کرتا ہے غیر اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، یا اللہ سے بھی اپنی مرادیں مانگتا ہے غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے، یہاں پیر و مزار کے پاس جاتا ہے، قبروں کے پاس بھی جاتا ہے، نذر و نیاز بھی کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں، یہ درست نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ محبوب نہیں ہے۔ یہی ایک ضابطہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شرک جو شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، یعنی شرک اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ ہو، تو وہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی چاہت کے اعتبار سے، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اسے بخشے گا، اور نہیں چاہے گا تو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والا کا حکم ہے، اسی طرح سے شرک اصغر کے مرتکبین کا بھی حکم ہے۔ شرک اصغر کی بعض مثالیں آپ سمجھیں، جیسے ریاکاری ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، غسل کیا، پاک ہوا، اور پھر اس کے بعد وضو کیا، اللہ کے گھر میں آیا، اور گھر میں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتا ہے۔ یہ سارے کام اس نے کسی انسان کو دکھاوے کے لیے کیا ہو تو یہ ریاکاری ہے۔ ایسے ہی ریاکاری شروع عبادت میں بھی آ سکتی ہے،
داخل عبادت کے اندر بھی آ سکتی ہے اور آخری عبادت کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ شروع عبادت کے اندر آ سکتی ہے، جیسے کہ گھر سے نماز پڑھا، ایک گھر سے نہایا، اچھا کپڑا زیب تن کیا، اور پھر اس کے بعد وضو کر کے گھر ہی سے نکلا کہ میں چل رہا ہوں مسجد میں، اور یہ کیا نام ہے مسجد دور ہے، میں وہاں تک پہنچوں گا تو مجھے بکثرت ثواب ملے گا، اور پھر مسجد میں داخل ہوا۔ یہ سارے اعمال ایک بندہ ایک انسان کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت ٹھیک ہے کرتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ فلاں بھی خوش ہو جائے گا، فلاں بھی خوش ہو جائے گا، فلاں بھی خوش ہو جائے گا، فلاں بھی دیکھے گا تو ہم کو بڑا سمجھے گا، اچھا سمجھے گا، نیک و صالح سمجھے گا۔ یہ درست نہیں ہے، یعنی جو کچھ کرے وہ اللہ رب العالمین کی رضائے الہی کے لیے کرے، اللہ رب العالمین خوش ہو، کیونکہ انسان خوش ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں اپنی امت کے لوگوں کے متعلق جن چیزوں سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ریا ہے۔ یقول اللہ تعالی یوم القیامہ اذا جاز الناس باعمالہم، اللہ رب العالمین پر روز قیامت لوگوں کو جب ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو فرمائے گا جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، تم چلے جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جن کو دکھاوے کے لیے تم دنیا کے اندر عبادتیں کیا کرتے تھے، تو تم انہی لوگوں کے پاس چلے جاؤ، یہاں تمہیں کیا مل سکتا ہے، یہاں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ جزا اور سزا کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کرنے چاہیے، اپنے نیک اعمال کو کرنا چاہیے، کسی دوسرے کو دکھاوے کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور مثال آپ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آیا کہ ایک صاحب نے کہا ما شاء اللہ و شئت، کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان، آپ ایسا مت کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں آدمی چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، دونوں مل کر کے ہمارے لیے بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ تم لوگ کہو کہ اگر اللہ چاہے اور پھر فلاں شخص بھی چاہ لے، وہ بھی تھوڑا سا سفارش کر دے تو یہ معاملہ میرا آسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ما شاء اللہ و شئت یہ بھی شرک میں سے ہے۔ ایسے ہی شرک میں سے ہے کہ کوئی بندہ کہے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو یہ معاملہ درست نہ ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا، آپ نے فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ رب العالمین کے مساوی کسی اور کو ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک ہے، اللہ منفرد ہے ہر اعتبار سے، اور اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ انسان ایک وسیلہ ہو سکتا ہے لیکن انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس مال ہو اور اس مال کو آپ طلب کر رہے ہوں، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو حاجت ہے، آپ طلب کرنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے آپ اس سے مانگنے گئے، لیکن اگر اللہ رب العالمین اس بندے کو دینے کی توفیق نہیں دے گا تو وہ بندہ آپ کو دے نہیں سکتا ہے، محروم کر دے گا۔ دوسری مثال سے آپ سمجھیں کہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، امیر بھی رہتے ہیں، فقراء بھی رہتے ہیں، محتاجین اور مساکین اور اغنیاء بھی رہتے ہیں، ایسے ہی مالدار بھی رہتے ہیں، بادشاہ بھی رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کے سب رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بعض چیزوں سے بعض لوگوں کو محروم کرتا ہے اور بعض چیزیں بعض لوگوں کو بکثرت عطا کرتا ہے، ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کا خواہاں ہوتا ہے اور وہ عبادت کرنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس مال ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں اللہ رب العالمین کے مقدس اور پاک گھر کعبہ کا طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں، صدقات و زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، لیکن وہ چاہ کر کے بھی نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو توفیق نہ دے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ایک بندہ اچھے اعمال کو کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ اس لیے
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر فلاں دے گا تبھی ہم پائیں گے، بلکہ حقیقی طلب اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ چیز عطا کر دے، ہمیں ضرورت ہے، یا اس چیز کے ملنے کا تو کوئی وسیلہ ہمیں بتا دے، کوئی سبب بتا دے، یعنی کسی انسان کی جانب ہماری رہنمائی کر دے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور تو اس کو توفیق دے دے تو میں مانگنے کے بعد اس سے وہ چیز حاصل کر لوں، طلب ہونی چاہیے۔ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کتے نہ ہوتے تو چور گھر کے اندر داخل ہو جاتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا معاملہ ہے، غلط ہے۔ بلکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کل سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو ایک بندے کی حفاظت و صیانت کا مکمل حاکم سمجھنا چاہیے کہ وہی اللہ رب العالمین ہی ہماری حفاظت و صیانت کر سکتا ہے، ہم کو بچا سکتا ہے۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں شرک اصغر میں داخل ہیں، ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک اکبر اور اصغر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، شرک اصغر اور اکبر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بغیر توبہ کے نہیں بخشا جائے گا، لیکن شرک اصغر کے مرتکب کا معاملہ ہے، شرک اصغر کرنے والے کا معاملہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی چاہت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور نہیں چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ شرک اکبر کا مرتکب توبہ کے بغیر معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب انشاءاللہ یہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کے مرتکب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بغیر توبہ کے وفات پا جائے تو اس کے تمام نیک اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، لیکن شرک اصغر کے مرتکب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شرک اصغر کے مرتکب کا وہ تمام عمل جسے اس نے رضائے الہی کے لیے کیا ہے وہ بہترین ہیں، تو وہ برباد نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کے حساب سے اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے اس دار فانی سے کوچ کر جائے، وفات پر جائے، تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا اور جنت اس شخص پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن شرک اصغر کے مرتکب کا معاملہ ہے، شرک اصغر کرنے والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی گناہیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور جہنم ایسے شخص پر حرام نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر جہنم رسید ہوا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ایک اور فرق ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، مسلم نہیں کہا جائے گا، لیکن شرک اصغر والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شرک اصغر اور اکبر میں کافی فرق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کو شرک اکبر سمیت شرک اصغر سے بھی خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے اور شرک اصغر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ یہ ہوتا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر بیان کیا کہ کنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ میں برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں کہیں بھول کر کے اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ایک انسان کو چھوٹی گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، چھوٹے شرک سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بڑے شرکیہ اعمال سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ شرک اصغر یہ انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور ایسے شرک اکبر کے مرتکب کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ شرک اصغر کے مرتکب کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ تحت المشیہ، کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کے گناہ کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن
اگر کہیں اس کے جرائم دوسرے گناہوں اور بھی زیادہ ہوں یا دوسرے بڑے جرائم کیا ہو، مرتکب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اور صغائر شرک کی وجہ سے اس بندے کو اللہ رب العالمین جہنم ہی میں داخل کر دے۔ تو ہمیں اور آپ کو شرکیہ اعمال سے، چاہے وہ چھوٹے شرکیہ اعمال ہوں یا بڑے شرکیہ اعمال ہوں، ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی شرکیہ اعمال سے حفاظت فرمائے اور ہمیں موحد اور پکا سچا مومن اور مسلم بنائے، اپنی عبادت کا خواستگار بنائے، اپنے عبادت کا طلبگار بنائے اور اپنے سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے، اور اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام